کہ کہہ میں ایک رہی بات ہیں کہ کر دوں. ان کے اپنے دعوے پہ تو کوشچن کر رہی ہیں کہ وہ جو کہتے ہیں کہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبت ہے، اسی پہ وہ کہہ رہی ہیں کہ اگر ہم آپ کو یہ چیز بتا دیں تو کیا آپ چھوڑ دیں گے؟ جی تو اس میں تو میرے خیال مجھے میرا نہیں صرف خیال دو کہ کوئی غلط بات منٹ ہے۔ مجھے بھائی جزاک اللہ بہت بہت مہربانی، مجھے صرف 2 منٹ دے دیں. یہ میں دیکھیں میں آپ کو بتاتی ہوں. میں میرا جو واقعہ ہوا تھا، میں ساری زندگی میں جو ہے نا 30 سال تک میں قادیانیت کا حصہ رہی ہوں میرے بھائی. اور آپ بلیو کریں کہ مجھے یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم مرزا صاحب کو نبی مانتے ہیں. جس دن میں یوٹیوب پہ امتیاز بھائی کا پروگرام دیکھ رہی تھی، انہوں نے حوالوں سے بتایا، میں نے اس حوالے میچ کیے، میں نے سب کچھ کیا. اس کے بعد میں نے قادیانیت ترک کر دی. مطلب محبت کا جو یہ تقاضا ہے نا، وہ یہ ہے کہ جب تک آپ کو خدا نے ہدایت دی، میں اپنے آپ کو بہت خوش قسمت سمجھتی ہوں. بات اتنی ہے کہ جب تک آپ ان نون تھے، آپ کو نہیں پتا تھا، آپ کو علم نہیں ہے، کیونکہ میں قابل رحم بھی سمجھتی ہوں. نارمل کا جو کامن قادیانی ہے، میں اس کو قابل رحم بھی سمجھتی ہوں. کیونکہ اور اسپیشلی جو پیدائشی ہوتے ہیں، جو میں تھی، کہ جنہوں کو کبھی رجحان ہی نہیں ہوتا کہ انہوں نے جو ہے نا وہ کتابیں پڑھنی ہیں. ان کے دماغ میں پہلے دن سے ڈال دیا جاتا ہے کہ تم جنتی فرقہ سے ہو، اور ٹھیک ہے تمہیں بہت عظمت کا تمہیں کام مل گیا، تمہیں تمغہ امتیاز مل گیا. ٹھیک ہے، وہ کبھی کتابیں کھول کے پڑھتے ہی نہیں، نہ کبھی ان کی سوچ اس طرف جاتی ہے. لیکن محبت کا تقاضا، میں ساری زندگی یہی سمجھتی رہی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور ہمیشہ رہیں گے آخری. ٹھیک ہے، جس دن مجھے یہ پتا چل گیا کہ ایسی سٹوری نہیں ہے، ایسا چکر نہیں ہے، جب ان کی خود کی کتابوں میں انہوں نے یہ سب کچھ کہا ہوا ہے، اس دن میں نے قادیانیت کو ترک کر دیا. تو میرے بھائی میں صرف یہ بات کرنے آئی ہوں کہ آپ نا معذرت کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں، میں ان کا حصہ رہی ہوں اور مجھے پتا ہے کہ یہ کیسے کیا کرتے ہیں. دوسرا میرا سوال، اور جب پتا چل جائے تو پھر محبت کا تقاضا تو یہی ہے نا کہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آپ ان کی طرف جاؤ، جو رستہ ان کی طرف جا رہا ہے آپ اس پہ جاؤ. آپ دو سائڈز پہ نہیں رہ سکتے نا میرے بھائی. دوسری بات میں ان سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ جب قادیانیت میں اجتماع ہوتے ہیں، اجلاس ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کتنا کرتے ہیں؟ ان کے آپ بلیو کریں، یہ بتاتے ہوئے مجھے بہت شرم آ رہی ہے. اور پھر بھی میں یہ بتاؤں گی سب کے لیے جو سن رہے ہیں نیچے، ٹھیک ہے نا، میں خدا کو حاضر ناظر جان کے کہہ رہی ہوں جس کے قبضے میں میری جان ہے. آپ بلیو کریں کہ ایک لفظ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں بتاتے. میں نے جتنا سیکھا سیرت النبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نے یوٹیوب پہ ٹائپ کر کے ان کی ساری سیرت سیکھی. یہ کدھر بتاتے ہیں؟ یہ مسلم آؤٹ ڈے مناتے ہیں، یہ سیرت النبی کب مناتے ہیں؟ مجھے آپ ان سے یہ پوچھ کے بتا دیں، یہ کون سی محبت کرتے ہیں؟ آپ بلیو کریں کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا وہ بیویوں کا ازواج جو جن کو ہم مائیں کہتے ہیں، مائیں ہماری، ان کے نام تک نہیں پتا تھے. ان کے نام تک نہیں پتا تھے مجھے. اور میری ایک اور جاننے والی ہیں، انہوں نے بھی قادیانیت چھوڑی ہے، ہم ان کو یہ تک نہیں پتا تھا کہ جب 4 فرض نماز ہوتی ہے تو تیسری رکعت میں آپ نے کوئی سورت نہیں پڑھنی ہوتی. یہ ان کی بیسک تعلیمات ہیں. ٹھیک ہے، غسل کرنے کا طریقہ نہیں سکھایا جاتا. آپ کون سی باتیں کر رہے ہیں بھائی؟ میں آپ کو بتاؤں نوبت بھائی، میں آپ کے اوپر میں آپ کی بڑی عزت کرتی ہوں. آپ کی اسٹریمز بہت اچھی ہیں، لائف براڈ بہت اچھی ہے. میں جتنے توسط سے، جتنے ایویڈنس سے میں بات کر سکتی ہوں نا، آپ بات اس لیے نہیں کر سکتے کیونکہ آپ اس کا حصہ نہیں رہے. میں اس کا حصہ رہی ہوں، میں رہی ہوں. میری 1-2 بہنیں اور بھی ہیں، مطلب کہ خونی بہنیں نہیں، مطلب کہ جو ہے نا دوسری ادھر براڈس پہ چندہ بازی دیکھ لیں. ہم اس کلٹ کا مطلب کلٹ بھی آپ کو شاید مناسب نہ لگے، مطلب ہم جماعت قادیان کا حصہ رہے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے نا، اب نہیں ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت عطا کری، جتنی شکر ادا کروں اتنا کم ہے. تو یہ آپ اگر یہ مجھے ابھی یہ کہہ دیں نا، ابھی مجھے اگر آپ یہ کہہ دیں، ٹھیک ہے، یہ تو آپ اگر آپ کا پیسہ نا، جیسے میں پیسہ کماتی ہوں، ٹھیک ہے نا، اگر میں اپنے پیسے کو کہیں اور فلسطین میں دینا چاہوں تو وہ بھی روکا جاتا ہے. وہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر اپنی جماعت کے بندے آپس میں چندے نہیں دیں گے تو پھر ہمیں باہر سے کون دے گا؟
میں نے زندگی میں بڑی دفعہ سوالات اٹھائے، لیکن میرے دماغ میں ساری زندگی یہ پڑا ہوا تھا جو یہ ڈالتے ہیں کہ یہ امام مہدی ہیں، اگر یہ اتنے ہی سچے ہیں اپنے دعوے میں، ان سے نفرت میں بالکل نہیں کہتی کہ کریں ٹھیک ہے نا، نفرت یہ میں ڈنکے کی چوٹ پہ میں یہ بات کرتی ہوں کہ ڈنکے کی چوٹ میں یہ بات کرتی ہوں کہ میں نفرت کرنے کی ان سے قائل نہیں ہوں، کیونکہ جو کامن قادیانی ہوتے ہیں نا، جو کامن قادیانی ہوتے ہیں وہ بیچاروں کو کتابیں صرف انہوں نے اپنے ڈرائنگ روم میں سجائی ہوتی ہیں، دیٹس اٹ، ٹھیک ہے نا، ان سے مجھے رحم ہے۔ لیکن یہ جو مربیان ہیں جو سب کچھ جانتے بوجھتے سب کچھ کرتے ہیں، اب پچھلے دنوں میر سلیم نے کہا کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں، ٹھیک ہے نا، جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، یہ اس کے میرے پاس ریکارڈنگ ہے اس کی، اگر آپ دوسرے فون میں اگر آپ کہیں گے تو میں چلا بھی سکتی ہوں، اور یہ آئی تھنک شعیب راجہ بھائی کو بھی پتہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کی جب آپ بات کریں گے تو لوگ آپ کے اوپر، آپ کو کیسے سمجھیں گے کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قطعی طور پہ ان کی حجت صرف مرزا صاحب ہیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو بہت دور سے رکھتے ہیں، لیکن ان کو اپنے ساتھ رکھنا ضروری اس لیے ہے تاکہ وہ اپنے مرزا صاحب کو منوا سکیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ میں نے بات کرنی تھی، اس کے علاوہ اگر عبداللہ ملک بھائی مجھ سے کوئی بات کرنا چاہیں، مجھے کہیں کہ ہم کہتے ہیں تو میں ان کو سارا کچھ بتاؤں گی کہ ناصرات کے جلسے میں، لجنہ کے جلسے میں ہر وقت جو اجتماع ہوتے ہیں اس میں چندہ مانگنے کے علاوہ اور مرزا صاحب کی باتیں کرنے کے علاوہ ان کے پاس کوئی دوسرا ٹاپک ہوتا ہی نہیں ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہی، یہ جتنی قادیانیت سے نکلنے والے لوگ ہیں وہ سب آپ کو ایک ہی بات کہیں گے۔ اب اگر ان کا کوئی سوال ہے تو مجھ سے کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ۔ اچھا ضیاء بھائی، میں آپ سے ادھر نا ایک بات کرنا چاہتا ہوں بجائے اس کے کہ عبداللہ اگر ایڈریس کرنا چاہتے ہو تو عبداللہ بات کرنا چاہتے ہو تو آپ کی مرضی ہے، نہیں کرنا چاہتے تو میں نے ضیاء بھائی سے بات کرنی ہے یہاں پہ بھی ایک۔ جی جی کریں۔ اب دیکھیں بات یہ ہے، میں آپ کو صرف ایک چیز بتاتا ہوں۔ اب یہاں پر انہوں نے بات کی ہے کہ ان کو غسل کے طریقے نہیں آتے، مطلب یہ بلو دا باٹمز آ کے نا کسی پہ وہ باتیں ایلیگیشنز لگانے والی بات ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے، اب ایسا نہیں ہے کہ کسی کو، اب میں بولتا ہوں بہت سے مسلمانوں کو نماز پڑھنی نہیں آتی، نماز جنازہ نہیں پڑھنی آتی، دعائے قنوت نہیں آتی۔ آپ 10 لوگوں کو کھڑا کریں یہاں پہ، میں آپ کو پریکٹیکل پرفارمنگ کے بتاتا ہوں۔ آپ 10 لوگوں کو کھڑا کریں اور انہیں بولیں دعائے قنوت سنائیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ اس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے، آپ خود دیکھ لیجیے گا۔ تو یہ ایک ایلیگیشن ہے، سیکھنا سب کو چاہیے اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ جہاں تک رہی بات ہے وہ جو انہوں نے کہا کہ ان کے گروپس میں وہ جو پیسے نہیں دیتے اور یہ نہیں کرنے دیتے، ٹھیک ہے، وہ مجھے اس کا نہیں پتا، وہ تو ظاہری بات ہے اگر یہ ایسا کہہ رہی ہیں تو یہ لوگ یہ بالکل مطلب بالکل اگر ان کو پتہ یہ اندر ہے تو وہ نہیں دینے دیتے کسی اور جگہ پہ، تو ٹھیک ہے، صحیح بات ہے۔ اب مسئلہ یہ کہ یہ جو ایلیگیشنز ہم لگا رہے ہیں نا ان کے اوپر کہ بھائی ان کو وضو کا وہ کیا غسل کا طریقہ نہیں آتا، یار یہ اس طرح کی باتیں یار ضیاء بھائی، ہم ان کو بتانے کے لیے بیٹھے ہیں کہ رسول اللہ ایک سچے اور حق کے نبی ہیں، ہم یہ بتانے کے لیے بیٹھے ہیں کہ مرزا صاحب جو ہیں ان کے بارے میں ان کی تحریرات بتائیں گے کہ بھائی یہ دیکھیں اس کو پڑھیں۔ اگر ہم آگے ان کو ایسی باتیں بتائیں گے نا تمہیں غسل کا طریقہ نہیں آتا، کہ تمہیں یہ نہیں پتا کہ غسل کے فرائض کتنے ہیں، تو یہ چیزیں وہ ہیں، مجھے پرسنلی لگتا ہے، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، میں یہ بات نہیں کہہ رہا، آپ مجھ سے ضیاء بھائی آپ کو زیادہ پتہ ہے، آپ نے زیادہ جی میں بس بھائی آپ کو بتا دیتا ہوں، اصل میں اس میں ایک چیز کا فرق ہے، ہم یہ قطعاً نہیں کہتے کہ بھائی مسلمان سارے کوئی دودھ کے دلے ہیں، ان کے ساروں کے کام ٹھیک ہیں، جب وہ سارے اتنے پڑھے لکھے ہوئے ہیں کہ ان کو، مسلمانوں میں بھی ایسے لوگ ہوں گے جن کو غسل کا نہیں پتہ، ٹھیک ہے، یہ بات آپ کی ٹھیک ہے۔ لیکن ایک بات آپ بول رہے ہیں کہ مسلمانوں کے امام مہدی نہیں آئے ابھی، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود تھے یا ان سے تعلیم و تربیت یافتہ صحابہ کرام موجود تھے، نکالنے کوئی ایک بندہ جس کو جو ہے تعلیم پہنچ جانے کے بعد، جس کو صحابہ کرام تو خود آ کے پوچھتے تھے کہ ہمیں یہ بتائیں، یہ سکھائیں، جس چیز کا نہیں پتہ ہوتا تھا وہ ایک دوسرے سے پوچھ کے سیکھتے تھے۔ اس وقت بتائیں نا کہ جس بندے تک پہلی بار پہنچنی چیز لازم ہے، کیونکہ وہ اسلام کی ابتدا تھی، بہت ساری چیزیں ایسی تھیں کہ جو ابھی کسی صحابی نے نہیں سنی تھی، ایک نیا حکم آیا صحابی نے نہیں سنی، اس وقت تو وہ عذر ہے اس میں کہ بھئی اس کو پتہ ہی نہیں ہے، تو اگر اس پہ عمل نہیں کیا، پتہ جب بات کانوں میں پہنچ جانے کے بعد پھر اگر اس نے اس پہ عمل نہیں کیا، تو ایک مثال دے دیں مجھے، جب ہمارے امام مہدی تشریف لے آئیں گے پھر مجھے پوچھیے گا بھائی فلاں بتائیں فلاں بندے کو غسل کا طریقہ کیوں نہیں آتا، ایک بندہ بھی نہیں ملے گا آپ کو، جس طرح پہلے دور میں نہیں ملتا تھا۔
اس لیے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ بعد میں پھر خلافت علی منہاج النبوہ قائم ہوگی. تو جب ہمارے آئیں گے امام مہدی تو اس کے بعد آپ پھر ڈھونڈ کے دکھائیے گا کوئی ایسا بندہ. اصل معاملہ یہ ہے کہ ہم یہ سسٹر نے جو بات کی آپ کے لیے یہ بات اس طرح آپ کو لگتی ہے کہ بلو دا بیلٹ ہے، لیکن اس کے اندر بہت بڑا پیغام ہے کہ بھئی جو جماعت یہ کلیم کرتی ہے کہ ہمارے امام مہدی آ گئے، مسلمان جو ہے وہ دین سے ہٹ گئے تھے، ان میں بے راہ روی کا شکار ہو گئے تھے، وہ ان کے اعمال، ان کے کام، ان کے کرتوت بہت گندے ہو گئے تھے. ہمارے مرزا صاحب آئے ہیں وہ صحیح اسلام پہ دنیا کو چلانے کے لیے اور سچا اسلام سکھانے کے لیے آئے ہیں. لیکن یہ جو سسٹر نے بات کی ہے یہ بات یہ ثابت کرتی ہے کہ ان کا یہ کلیم درست نہیں ہے، باوجود اس کے کہ ان میں ان کے نبی یہ کل گزر کے گئے ہیں اور ان کے امام مہدی آ چکے ہیں. تو آج یہ ان کو لوگوں کی یہ حالت ہے کہ ان کے خلیفہ کو قرآن نہیں پڑھنا آتا، ان کو غسل کے طریقے کا نہیں پتہ، ان کو دعائے قنوت کا نہیں پتہ، ان کو نماز نہیں پڑھنی آتی، باوجود اس کے کہ جس مسئلے کا، جس مسیح کا وہ امت انتظار کر رہی ہے بقول ان کے آ چکے ہیں، پھر بھی یہ حال ہے. تو امت مسلمہ کے تو ابھی آئے ہی نہیں ہے، اور جو امت کے جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تھے ان کو گزرے 1400 سال ہو گئے. تو اگر آج بھی مسلمان بھی وہی کام کر رہے ہیں، مرزا صاحب کے ماننے والوں کی بھی وہی حالت ہے، تو پھر مرزا صاحب کے آنے کا کیا فائدہ ہوا؟ نمبر ایک بات. دوسری بات، اگر آپ ریشو نکالیں نا، میں آپ کو 100% گارنٹی سے کہتا ہوں، آپ 1000 بندہ رینڈملی مسلمانوں کا بلا لیں، یہاں پہ 1000 قادیانی بلا لیں، آپ کو لگ پتہ جائے گا. سیم کوسچن دونوں کے سامنے رکھیں، قرآن پڑھنا دونوں کے سامنے رکھیں، نماز کا طریقہ دونوں کے سامنے رکھیں، غسل کا دونوں کے سامنے رکھیں، آپ کو لگ جائے گا پتہ کہ بھئی کدھر میجورٹی ہے، باوجود اس کے کہ ان کے مسیح صاحب آ چکے ہیں. تو بہرحال یہ چیزیں بھی جو ایکس احمدی حضرات آ کے بتاتے ہیں اپنے تجربے سے، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو آپ کو لگتا ہوگا بلو دی بیلٹ یہ چیزیں ہیں، لیکن یہ ان کو بڑا ہٹ کرتی ہیں جو لوگ اس جماعت میں ہیں، جب وہ دیکھتے ہیں نا کہ بھائی واقعی یہ بات تو ایسے ہی ہے. بھائی میں ایک اور بات کرنا چاہتی تھی ادھر. یہ جو کہنا، جو میں نے یہ ساری باتیں کہی ہیں نا، یہ باتیں میرا کہنے کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ یہ 73واں فرقہ ہے جن کی ڈائریکٹ انٹری ہونی ہے جنت میں، جن کو پولیس رات سے بھی گزرنا نہیں پڑنا. ٹھیک ہے نا میرے بھائی؟ تو اصل مسئلہ یہ جو جنتی فرقہ ہے، ہم تو بیچارے نارمل مسلمان ہیں، ان کو تو ہر چیز میں ایک کلاس A1 ہونا چاہیے، ان کو تو ایک مثال بننی چاہیے، ان کو مثال بننا چاہیے کہ بھائی یہ ان کو ہر چیز میں بیسٹ ہونا چاہیے. اور بات اتنی ہے کہ ہم میں اور ان میں فرق جو ہے نا وہ ایک مرزا صاحب کا ہے. ٹھیک ہے؟ اور مرزا صاحب کی بات جہاں پہ آتی ہے نا ادھر کھلتی ہیں ان کی کتابیں. جب ان کی کتابیں جو کھل جاتی ہیں نا، جو ان کی جو کتابیں کھل جاتی ہیں، ٹھیک ہے میرے بھائی، تو یہ ان کی اپنے ہی دعوے یہ ثابت کرنے سے قاصر ہوتے ہیں اور یہ بھاگ جاتے ہیں. اس دن احمد اوپل بھائی کچھ بات کر رہے تھے، انہوں نے AR کے بھائی جو ہے نا وہ ایک احمد اوپل سے حوالہ مانگ رہے تھے، 1.5 گھنٹہ سلیوٹ کرتی ہوں میں AR کے بھائی کو، ٹھیک ہے نا، لیکن اس بندے نے حوالے نہیں دیے اور وہ چلا گیا. تو بات اتنی. اور آپ دیکھیں یہ جو عبداللہ ملک ہے، بجائے اس کے کہ وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرے اور آ کے بات کرے، وہ ایک جیسے شو پیس نہیں ہوتا، وہ ادھر بیٹھا ہوا ہے. بہرحال میں تو یہ ساری باتیں کہنے کے لیے آئی تھی، بٹ مجھے صرف اتنا لاسٹ بات کر کے میں جا رہی ہوں میرے بھائیوں. جو سارے آپ لوگ میرے سے بہت زیادہ جو ہے نا وہ بیٹھ جائیں ابھی صبر کریں، ابھی ہم انتظار کر رہے ہیں، بیٹھ جائیں. میرے بھائی وکاس بھائی پلیز انہوں نے جو الزام لگایا نا میر صاحب کے اوپر، ان سے بولے کہ وہ پوری آڈیو یہاں چلائے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ عورت کیسے جھوٹا الزام لگا رہی ہے میر صاحب کے اوپر. یہ بات بالکل 100% تمیز سے بات کرنی ہے ادھر. عبداللہ بھائی، کوئی بھی خاتون ہوگی. عبداللہ بھائی ویٹ کریں، عبداللہ بھائی ویٹ. ویس بھائی ایک تو ان کو یہ سمجھا لیں کہ خواتین سے کیسے بات کرنی ہے، دوسرا یہ سسٹر نے 100% ٹھیک بات کی ہے، ہم نے خود سنی ہے وہ آڈیو، ابھی چلا دیتے ہیں ادھر. ویڈیو آپ سچے ہو یہاں پر چلاؤ، میر صاحب کے اوپر آپ الزام لگا رہے ہو، ابھی پلیز چلاتے ہیں ہم، ابھی چلاتے ہیں ابھی ادھر ہی چلاتے ہیں ہم، ابھی چلاتے ہیں اچھا ایک منٹ، ابھی چلاتے ہیں ادھر ابھی. اچھا ایک منٹ پلیز سب ہولڈ آن رہے. دیکھیں اس کو نا میں اصل میں اسی لیے تھوڑا سا، چونکہ الفاظ کا چناؤ اور یہ چیزیں ایسی ہیں ضیاء بھائی، یہ ڈائریکٹ ایلیگیشن اب انہوں نے کہا کہ وہ بن کے بیٹھا ہوا ہے، تو یہ چیزیں جو ہے نا میں ان سے اصل میں اوائڈ کرتا ہوں. لیکن سم ہاؤ آپ چونکہ کہہ رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی جو رسپیکٹ ہے ضیاء بھائی وہ میرے نزدیک کیا ہے، یہ آپ کو بہت اچھے طریقے سے پتہ ہے. میں آپ کے کہنے کے علاوہ میں سسٹر کو کہہ دیتا ہوں کہ وہ اس طرح کے ورڈز یوز نہ کریں، لیکن جواب میں اگر وہ خاتون کے ساتھ ایسی، میں آپ کو بتاؤں، مجھے آپ آج تک کہیں نہیں دیکھیں گے کہ مجھے قادیانی خاتون نے گالی بھی دی ہو
تو میں نے رپلائی میں اس کو رسپانس بھی دیا ہو. نہیں کریں گے شیخ مطلب ہادی مجھے بھائی. بتائیں کہ یہ لو فار آل ہیٹڈ فار نن کیا ہے؟ شیخ ہادی بھائی اگر ایک خاتون ہے میرے پیارے بھائی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ الزام لگا رہی ہیں ان سے بولنے ایک کی خاتون آپ یہاں کو بات چلائیں. اگر کر بھی دیں ہلکی آپ بات بھی کر بھی الزام دیں تو لگا رہے ہو ان کو میر یہ صاحب کے اوپر. میں میر صاحب کو یہاں لے کے آتا ہوں, ہم خود آڈیو چلائیں گے, اچھا ہم خود ایک آڈیو چلائیں گے. اچھا شیخ ہادی بھائی بات تو سن لیں. شیخ ہادی بھائی پہلے شیخ بات ہادی بھائی ایک منٹ شیخ ہادی بھائی میں بات کر رہا ہوں نا ذرا, میری پہلے بات بنتی ہے مجھے سرور شاہد سے. چلیے وہ جس ساتھی کے پاس ہے نا وہ ذرا ادھر پلے کریں جی, وہ اس کی ویٹ کریں نا یار, سلیم میر کی. ویٹ کریں. ٹھیک ہے. اچھا ایک میں بھی بات سنیں پہلے. دیکھیں وہ ایک خاتون ہے, میں اصل میں پہلے نہیں چاہ رہا تھا لیکن بہرحال somehow وہ بہن ہے, وہ اگر آ گئی ہے تو آپ پلیز اگر وہ کوئی بھی ایسی بات کر دے اور نو ورڈ آپ بھائی, لوگ اب اس میں کو آپ کو گارنٹی دیتا ہوں میں کوئی ایسی بات نہیں کروں گا, اب آپ کو پتہ بھی ہے ٹھیک ہے. میں میری کوئی مقصد ہی نہیں ہے, میں جب کوئی اتنا بات نہیں. دیر اگر وہ سو کوئی سکتا ہوں ایسی نا تو بات میں بھی ہو جائے جو دل بات کو, کرنے کی بھی آپ تمیز پلیز اس رکھتا کو ہوں. جو ہے نا اگنور کیجیے گا, یہ میری آپ سے ریکویسٹ ہے. السلام جی علیکم. بالکل ویس بھائی بالکل. کیا حال ہے سب بھائیوں کا؟ وعلیکم السلام احمد بھائی. وعلیکم السلام. احمد بھائی تھوڑا ٹائم دے دے رہا, یہ عبداللہ سے ایک بات کر کے پھر آپ کی طرف آتا ہوں. تھوڑا سا آپ یہ بھی بیٹھے رہے. احمد بھائی جانا نہیں ہے آپ نے ابھی, ٹھیک ہے؟ جی جی. اچھا میں نے صرف ایک سوال پوچھنا تھا کہ آپ نے اب تھے اس وقت جب لاسٹ میں جانے سے پہلے موجود تھے؟ میں نہیں تھا, میں وہ بس میں نے وہ روڈ ہی گر گئی ایک دم سے. جی جی نہیں وہ سب اس وقت لوگ تھے کافی, آپ نہیں تھے تو وہ آپ ریکارڈنگ ضرور سن لیں آخری 15-20 منٹ والی. ٹھیک ہے میں سن جی لیتا ہوں بھائی. بالکل ریکارڈنگ چلائیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے یہ لوگ کیسے جھوٹ بولتے ہیں اور کیسے الزام لگاتے ہیں. بالکل وہ چلے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ شیخ ہادی بھائی شیخ ہادی میری بھائی بات سنیں. شیخ ہادی بھائی میری بھائی آپ بات کے سنیں. پاس آپ کا ہے نا, لہجہ ایسا ہوگا نا, علی بھائی ہے آپ کے پاس نا وہ, اگر شیخ ہادی بھائی آپ کا لہجہ ایسا ہوگا نا تو میں ان کو نہیں روک پاؤں گا. یہ بھی آپ دیکھیں, میری بھی تو ہمت دیکھیں نا. آپ تھوڑا سا لہجہ تو دھیما کر لیں. ضیاء بھائی کا لہجہ میں نے دیکھیں, اگر میں ضیاء بھائی سے ریکویسٹ کروں تو آپ بھی. علی بھائی آپ پلے کریں یا مجھے ان باکس کریں, میں چلاتا ہوں. میں ان باکس کرتا ہوں. ضیاء بھائی آپ چلائیں, میں آپ کو ان باکس چلیں کرتا ہوں ان ابھی. باکس کریں, میں چلاتا ہوں. نو ورڈ بھائی بات سنیں, بات جی بلا. میر صاحب کی ریکارڈنگ پہ تو ہو ہی نہیں رہی تھی. صبر کر جانا, ان کو کہیں صبر. ایک منٹ شیخ ہادی آپ بھائی ویٹ کر لیں, وہ میر صاحب کی ریکارڈنگ بھی چلا لیتے, پہلے عبداللہ سے بات کر لیتے. عبداللہ آپ کنٹینیو کریں. اچھا میں نے ساروں کی بات سنی ہے, اب اس میں موقف دوں گا تھوڑا سا. یہ جو سسٹر ہیں, ان کی باتوں سے میں نے یہ مجھے لگا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ میں نے ابھی آ کے احمدی چھوڑی ہے, ٹھیک ہے. انہوں نے جو اعتراض کیے ہیں, میں پہلے ان سے پوچھنا چاہوں گا کہ ان کو اگر اتنا دین کا علم حاصل کرنے کا شوق تھا تو یہ انہوں نے پہلی عمر میں کیوں نہیں کیا, ٹھیک ہے. مرزا صاحب کی کتابیں بھی ادھر تھیں اور جماعت کے عقائد بھی ادھر تھے, تو یہ ان کی اپنی غلطی ہے کہ انہوں نے اس عمر میں آ کے ان کو ابھی پتہ لگا ہے, ٹھیک ہے. میں جب 14 سال کا تھا نا تو میں یہ اعتراض اور مرزا صاحب کی کتابوں میں پڑھ کے ان پہ غور و فکر کر رہا تھا, ٹھیک ہے. تو یہ پھر اپنی پرسنل جو ہوتی ہے صلاحیت ہوتی ہے یا انٹرسٹ ہوتا ہے اس پہ ہوتا ہے, پہلی بات یہ. پھر انہوں نے دوسری یہ بات کی کہ جماعت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں لیا جاتا, نعوذ باللہ. میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اس دفعہ جو ہمارا جلسہ سالانہ ہوا ہے نا, اس کی جو تھیم تھی نا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے. تو یہ محترمہ پتہ نہیں کس دنیا میں رہ رہی ہیں, ٹھیک ہے, ان کو پتہ نہیں ہے. اور تھرڈ بات انہوں نے یہ کی تھی کہ مرزا صاحب کی کتابیں نہیں پڑھتے. میں آپ کو اپنے جماعت کا لٹریچر دکھا سکتا ہوں, دکھاؤں گا نہیں اوپنلی, لیکن اس میں ہماری جماعت میں مرزا صاحب کی کتابوں کو جتنی اہمیت دی جاتی ہے ان کو پتہ بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے. پراپر امتحانات ہوتے ہیں اور لوگ پڑھ کر پھر ان سوالات کے جوابات لکھتے ہیں, ٹھیک ہے. تھرڈ بات یہ, میں بالکل اسٹریٹ فارورڈ بات کروں گا, میں بحث اور الزام لگانے والوں میں سے نہیں ہوں, ٹھیک ہے. اچھا چوتھی بات انہوں نے کی تھی کہ یہ لٹریچر اور مجھے اس میں سے دکھائیں گے کہ نعوذ باللہ ہم حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اوپر مانتے ہیں. تو میں کہتا ہوں کہ جو ایسا عقیدہ رکھتا ہے وہ لعنتی ہے, ٹھیک ہے, اور اس کا کوئی اسلام سے تعلق ہی نہیں ہے. میں اوپنلی کہتا ہوں, ٹھیک ہے. اگر آپ کو اس طرح اس لٹریچر سے لگا ہے تو یہ آپ کو پڑھنے میں غلطی ہے, اور آپ اس پہ غور کریں اور اس کی مزید اس کو اسٹڈی کریں, ٹھیک ہے. تو میں نے اپنا اوپنلی دے دیا ہے اس پہ سٹانس, ٹھیک ہے. پھر انہوں نے یہ کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جماعت میں نہیں بتاتے, ٹھیک ہے. میں یہ کہوں گا کہ یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے کہ میں اس پر صرف یہی کہوں گا کہ لعنت اللہ علی الکاذبین. بس میرا یہ آنسر کمپلیٹ ہو گیا. تھینک یو. اچھا جی, آپ یہ بتائیں, یہ جو خلیفہ وقت نے یہ جو حق مہر طے کیا ہوا ہے 6,000 پاؤنڈ برٹش یا ہر ملک کا اپنا اپنا, وہ اسلام سے آپ کدھر ثابت کر سکتے ہیں میرے بھائی؟
اسلام سے آپ کی نہیں، پہلے تو میری بات نہیں میری بات آپ نے 6 باتیں کی نا، میں نے سنی. آپ میری بات سنیں. آپ یہ چندہ سے میں آپ سے بحث کرنا نہیں چاہتا، میں نے بس آپ کا رسپانس دے دیا، میرا آپ کا مکالمہ ختم ہو گیا. مجھے تو آپ پہ ترس آتا ہے میرے بھائی. اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت عطا کرے. نہیں مجھے آپ ترس کھائیں بے شک، ٹھیک ہے مجھے آپ آپ ترس پہ کھائیں بے بے شک، حد کوئی مجھے ترس بتائیں. آتا ہے، بے حد ترس آتا ہے. آپ نے کتنی کتابیں پڑھی ہیں مرزا صاحب کی میرے بھائی؟ آپ نے کتنی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں؟ کتنی پہلے تو کتابیں آپ پڑھی؟ جو بات ہو چکی ہے اس پہ میرے پہلے بھائی آپ تفرہ نے کہا نا، نئی کہانیاں نا، نئی کہانیاں پہلے بالکل نہیں بھائی شروع کریں. آپ نے میری بات پہلے سنیں. جو آپ نے پہلے بول دیکھیں چکی ہیں اس پہ آپ جب جواب دیں. بولی ہے نا، میں نے میوٹ لگایا ہوا تھا اور میں نے آپ کو یہ کہا آپ مجھے یہ بتائیں آپ نے کتنی کتابیں پڑھی ہیں مرزا صاحب کی، مجھے بتائیں کتنی کتابیں پڑھی ہیں. سسٹر آپ کا جواب کیوں دیں؟ مجھے سمجھ نہیں آتی ہے. روبل صاحب میں آپ سے بات نہیں کر رہی، آپ کو پہلے اے آر کے بھائی کو حوالہ دیں. میں آپ سے بات نہیں کر میری رہی. بہن میں آپ سے بات نہیں کر رہی. آپ سے بات نہیں کر رہی. احمد بھائی عبداللہ ملک بھائی، یہ عبداللہ ان کو ملک بھی میوٹ کریں. ضیاء بھائی پلیز یار، ضیاء بھائی میری آپ سے ریکویسٹ ہے. اچھا جی میں چلی جاتی ہوں، میں چلی میں جاتی جواب ہوں، دیتا ہوں، لیکن میں جواب دیتا عبداللہ ہوں. ملک رکے بھائی رکے آپ رکے جواب بتائیں دیتا ہوں، میں آپ نے جواب کتنی دیتا ہوں. کتابیں پڑھی ہیں؟ کتنی کتابیں میں پڑھی ہیں؟ اس سے پہلے میں آپ سے اگر ایک سوال کروں. نہیں آپ بتائیں کہ آپ نے کتابیں کتنی پڑھی ہیں. جو آپ نے مجھے کہا نا کہ میں غلط کہہ رہی ہوں، آپ مجھے بتائیں میرے پیارے بھائی آپ نے کتنی کتابیں پڑھی ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں. میں بڑے ادب سے آپ سے بات کر رہی ہوں. دیکھیں ادب تو سب کا کرنا بنتا ہے. آپ بتائیں آپ کتنی کتابیں پڑھی ہیں آپ نے. ٹھیک ہے جو میں جواب دے دیتا ہوں، ٹھیک ہے آرام سے تسلی سے سن لیں. ٹھیک جی ہے جی سنیں. میری جو عمر ہے نا اس لحاظ سے میں نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی 8 کتابیں پڑھی ہیں. سنیں اب ذرا کمپلیٹ. آپ کی عمر کتنی ہے میرے بھائی؟ سنیں ابھی دیکھیے آپ میری کو بتانے بات کو نہیں. میں اچھا میری انہوں نے ان سن کے تو صحیح نا، مطابق سن تو لیں، انہوں نے سن تو لیں. 85 کتابیں پڑھی. سن تو لینا، سن تو لیں، سن لیں. آپ نے دیکھیں سن تو تمیز یہ ہوتا ہے. لیں اب آپ محترمہ، میوٹ سن لگائیں نا، لیں. میں آپ کو بتاتی ہوں نا، میں ایک باری باری میرا بات جواب کمپلیٹ ہی نہیں ہوا. سن تو آپ لیں کی یار، اب ایک منٹ عمر کیا ہو گیا. اگر دیکھیں اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنی جتنی بھی آپ کی عمر ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی عمر دراز کرے. آپ کی جتنی بھی عمر ہے آپ نے اپنی پوری عمر میں صرف 8 کتابیں پڑھی ہیں. تو اچھا آپ امیجن سن لیں، کریں بس اب کہ اگر سن کوئی لیں نا، 100 سن سال لیں تک کا بس. ہوگا ٹھیک تو وہ ہے 85 آپ کتابیں نے پڑھے ذرا گا اچھا میرے اب ذرا بھائی. نا اب ایک منٹ رکیں ذرا، اب رکے، اب سن لیا میں نے آپ کی بات سن لی ہے. آپ مجھے ذرا بتائیں جو لاکھوں حدیثیں ہیں اس میں سے آپ نے کتنی حدیثیں پڑھی ہیں، ذرا بتائیں ذرا کتنی میرے عمر ہوگی آپ کی. دیکھیں میری بات سنیں. ہاں آپ نے بس یہی اوپر بات تھی، یہ بس لوگوں نے سن لیا ہے. میں بتا رہی ہوں، اب میری بات سنیں، اب سن لینا، میرا جواب کمپلیٹ ہی نہیں ہوا. میں یہی تو میری کہہ بات رہی ہوں. سنیں نا، اب سن لینا. سنیں میری بات. آپ نے قرآن مجید ترجمہ پڑھ ایک لیا؟ سیکنڈ. اچھا ایک سیکنڈ میں بات کروں، میں ایک بات کر لوں. اب آپ میوٹ لگا لیں پلیز. دیکھیں یہ تہذیب میرے کا جواب بھی کمپلیٹ نہیں آپ ہوا. میوٹ. سن تو آپ لیں. پہلے آپ نے مجھ سے سوال کیا نا میں نے کتنی حدیثیں پڑھی ہیں، میں اس کا جواب دینے لگی ہوں میرے بھائی. دیکھیں میں نے آپ کو کیا کہا کہ 30 سال تک میں قادیانیت کا حصہ رہی ہوں. تو قادیانیت میں ناصرات جب تھی، جب چھوٹی بچی ہوتے ہیں ناصرات ہوتے ہیں، پھر لجنا، ٹھیک ہے لجنا ہوتے ہیں، تب تک تو میں آپ لوگوں کی تعلیم و تربیت میں تھی نا. میں آپ لوگوں کی تعلیم و تربیت میں تھی نا، جس کا آپ لوگوں کو بڑا مان ہے. میں آپ لوگوں کی تعلیم و تربیت میں تھی. ٹھیک ہے آپ لوگوں نے کیا سکھایا؟ کچھ بھی نہیں. کیا سکھایا آپ لوگوں نے؟ کچھ بھی نہیں. یہ ٹھیک ہے سن لیں، آپ کا اب جواب یہ ہو سنیں گیا. ایک سن لیں. منٹ، ابھی سنیں نا میری بات ختم نہیں ہوئی. ٹھیک ہے تو آپ نے یہ کہا کہ آپ نے اتنی عمر تک صرف 8 کتابیں پڑھی ہیں. ٹھیک ہے اب میں آپ کو اس سے نام پوچھوں تو وہ چھوٹی چھوٹی کتابچیاں بھی ہوتی ہیں، شاید 2-3 تو وہی نکل آئے. ٹھیک ہے جی اب دیکھیں میں آپ کو بتاتی ہوں. اب آپ نے مجھے کہا کہ میں آپ لوگوں کی ادھر ناصرات میں جاتی تھی، آپ نے مجھے کچھ پڑھایا ہی نہیں. ٹھیک ہے آپ نے کیا پڑھایا؟ یہی تو میں پوائنٹ اٹھا رہی ہوں کہ آپ نے کہا آپ نے 8 کتابیں پڑھی ہیں. ٹھیک ہے اور اب آپ مجھے کہہ رہے ہیں ترجمے کا. ترجمہ وہ پڑھوں جو کہ انہوں نے لکھا ہوا ہے کبیرہ صغیر اور کبیرہ کچھ اور، وہ پڑھوں. ٹھیک ہے جب جواب بات کمپلیٹ ہو جائے نا نہیں پھر مجھے بتا دیجیے گا. میرے جواب ہے نا، جواب جو ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دیے ہیں کہ آپ سوال جو ہے نا میں اٹھا رہی ہوں تو آپ مجھ سے جو ہے نا وہ ہر وقت جوابی کاروائی مت کریں. آپ مجھے یہ بتائیں، آپ کو میں نے پوچھا آپ نے کتنی کتابیں پڑھی ہیں؟ 85 سن میں لینا، سے آپ نے صرف 8 کتابیں پڑھی ہیں. محترمہ سن لیں، محترمہ ٹھیک ہے سن لیں آپ. اور ٹھیک ہے جہاں آپ کا تک جواب میں آپ کی ریپیٹیشن پہ بات آ کر رہی گئے ہوں ہیں، نا، ریپیٹیشن پہ آ گئی ہیں، مجھے پتہ لگ گیا 85 کتابیں ہیں. جہاں تک میں آپ کو بات کر رہی ہوں نا کہ وضو سکھانا یہ سارا کچھ، یہ غسل، یہ کس کی یہ بیسک تربیت ہوتی ہے. میں یہ بیسک آپ کے والدین نے آپ کے والدین اگر آپ پہ محنت کرتے تو آپ کو بتاتے. میرے والدین دیکھیں میری بات سنیں. سنیں. عبداللہ ملک بھائی ایک منٹ، جسٹ ایک منٹ اوکے.
میں آپ کے نہ والد پہ گئی ہوں، نہ میں اپنی والدہ آپ کی والدہ پہ گئی ہوں. تو آپ تھوڑی دیر کے لیے نا اپنے اندر سے قادیانیت کو باہر نکال کے نا تو نیوٹرل ہو کے ایک بات کا جواب دیں. نہ میں آپ کے باپ پہ گئی ہوں، نہ میں آپ کی ماں پہ گئی ہوں. ٹھیک ہے نا؟ میں جب یہ قادیانیوں کی براڈ پہ جاتی ہوں نا، وہ میرے ماں باپ کو بہت اچھے طریقے سے گالیاں نکالتے ہیں. میں ادھر بہت تہذیب کے دائرے میں، کیونکہ میں جن کی براڈ پہ آئی ہوئی ہوں، مجھے پتا ہے کہ وہ تہذیب کو پسند کرتے ہیں. میں تہذیب کے دائرے میں کہہ رہی ہوں. تو نیکسٹ ٹائم میرے ماں یا باپ کا نام اپنے منہ سے مت لیجیے گا. ٹھیک ہے نا؟ میری جزاک اللہ یہ میری ہے، کیونکہ میرے والد صاحب جو ہے نا وہ فوت ہو چکے ہیں، تو ان کے بارے میں اچھا اویس بھائی مجھے بھی موقع چاہیے، میں نے بات کرنی ہے. نہیں میں ابھی بات ان سے کر رہی ہوں بھائی. میں اویس بھائی سے بات کر رہا ہوں، میں آپ سے بات نہیں کر رہا پیاری بہن، میں اویس بھائی سے بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے اویس بھائی مجھے موقع چاہیے تاکہ شیخ ہادی بھائی پورا موقع ملے گا، شیخ ہادی بھائی پورا موقع ملے گا. بس یہ ایک بار میں بہن کو ذرا سی یو کہہ دوں، اس کے بعد آپ کے پاس پورا موقع ہے سب کے ٹھیک ہے پاس. بھائی میں چلی جاتی ہوں، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ نیچے نوشی شیرنی صاحبہ آ گئی ہیں، وہ مجھے کہہ رہی ہیں یہ جھوٹ بول رہی ہے. چلیں بہرحال بات اتنی ہے کہ میرے بھائی بات ادھر نا آپ کے اوپر ہو رہی ہے، کیونکہ آپ لوگوں نے کلیم کیا ہے کہ ہمارے مسیح نے جس نے آنا تھا وہ آ گیا، ہم 73ویں فرقے میں ہیں، ہمیں یہ سب کچھ کرنا چاہیے، ہمیں سب کچھ ہونا چاہیے. آپ اپنا پہلے بات کریں، دوسروں کے اوپر نا. ہم تو نارمل مسلمان ہیں، ہم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، بس اللہ اور اس کے رسول کو. ٹھیک ہے نا؟ آپ پہلے اپنے گریبان میں منہ ڈال کے دیکھیں. ٹھیک ہے جی؟ اوکے جی، جزاک اللہ. میری جو ہے نا اور ادھر بیٹھنا ہے، ہم نے وہ پوری آڈیو چلانی ہے تاکہ آپ کا جھوٹ پکڑا جائے پیاری بہن. شیخ ہادی بھائی میں آپ ہمیں جھوٹا ثابت کر کے جا رہی ہیں تو پھر پوری بات کو شیخ سن کے ہادی جانا پڑے گا بھائی آپ جو کو. ایسے آپ نہیں نے ہوتا. مجھے نہیں پیاری بہن ایسے شیخ نہیں ہادی بھائی میری بات سنیں، شیخ ہادی بھائی نام خاطب کریں ان کو آڈیو چلے شیخ گی ہادی تو آپ بھائی، بتا دینا کون سا بات جھوٹ بولا ہے انہوں نے. ہم ادھر بیٹھے ہیں نا. شیخ ہادی بھائی میں جا رہی ہوں، کیونکہ وہ بھائی میری وجہ سے تھوڑے سے انکمفرٹیبل ہو رہے ہیں. میں جا رہی ہوں، اور میں آپ کو بات بتاؤں، میرے پاس آپ نے جو مجھے گالیاں دی ہوئی نا اس کا سنیپ شاٹ ہے، وہ میں اپنی ٹک ٹاک پہ لگا دوں گی، وہ آپ وہ دیکھ ادھر لیجیے گا. لگائیں، آپ ابھی ٹھیک ہے جی لگائیں، میرے ابھی بھائی؟ لگائیں، ابھی ٹھیک ہے، لگائیں ابھی. میں نہیں آپ سے پیچھے بات ہی سے نہیں نہیں، کرنا ابھی چاہ رہی. ادھر آپ مجھے کیوں فورس کر رہے ہیں؟ آپ ادھر ہراسمنٹ لگائیں. کر رہے ہیں آپ میری. الزام لگا کے جا رہی آپ ہیں، مجھے آپ کسی پر الزام میرا لگا کے جا جواب رہی تو ہیں. سن کے بھائی جائیں، آپ کو میرا جواب تمیز تو نہیں سن کے سکھائی جائیں کسی نے. محترمہ. یہ نہیں سنیں میرا گی، جواب تو یہ سن نہیں کے سنیں جائیں. گی. سوال ہی پیدا نہیں وہ ہوتا، کیوں جھوٹا نہیں؟ ہمیشہ اچھا بھاگ جاتا اگر ہے، ایک جھوٹا اور ہمیشہ بات بھاگ میں جاتا ہے. لاسٹ بات کر کے میں جا رہی ہوں. میں خود ڈسکنیکٹ کر دوں گی میرے بھائی. جاتے ہوئے میں ایک بات کر دوں، قادیانیت اگر چھوڑ کے کوئی کافر ہو، کوئی عیسائی ہو، کوئی ہندو ہو جائے، ان لوگوں کو پرابلم نہیں. قادیانیت چھوڑنے کے بعد جو اسلام کے دائرے میں آ جائے، ان لوگوں کو موت پڑ جاتی ہے. ویسے ہی جیسے کہ مرزا کی کتابیں کھولنے کے بعد ان کے کلیجے پھٹ جاتے ہیں نا، ان کو موت پڑتی ہے، ان کو وہ موت پڑتی ہے. یہ مجھے ان کی مسز راشد کہہ چکی ہیں. مسز راشد نوبل یہ بھائی مجھے کہہ وہ تو آپ چکی نے ہیں. بروڈ لگائی ہے. اویس بھائی آپ زیادتی کروا رہے ہیں یار یار. ضیاء بھائی اویس اگر بھائی یہ آپ ماحول زیادتی رکھنا کروا رہے ہیں ہے یار. اگر یہ ماحول رکھنا ہے تو زیادتی پھر کروا یار رہے ہیں یہ اویس بہت بھائی ہی آپ. میں یہ سمجھتا ہوں. وہ پہلے بھائی آئے تھے، انہوں نے بیان کیا ہے، وہ کہہ کے گئے کہ یار وہ ایکس قادیانی تھے، انہوں نے اپنی بات بتائی ہے. بات کرنے کا طریقہ ہوتا ہے، اگر یہ اسی طرح بات کرنی ہے تو یہ گالم گلوچ تک ہی جانی ہے بات اینڈ پہ. تو ضیاء بھائی اتنی محنت کرنے کا، یہ سب کچھ کرنے کا. ٹھیک ہے جی، یہ علی بھائی، علی خان بھائی ذرا وہ چلائیں آڈیو اس کی. پوری آڈیو چلائے تاکہ لوگوں کو پتا چلے انہوں نے کیا بات کی. اس کے لیے آپ کو مائک میوٹ کرنا پڑے گا. ہدایات بند کریں شیخ ہادی صاحب، آپ ہم نے چلاتے بھیجیے ہیں والی پوری. آڈیو مجھے بھیجیے، واٹس میں ایپ آپ کو کیا. واٹس ایپ کر دیجیے آپ بھائی، چلائیں. چلو میں چلاتا ہوں جی، سنیں جی. کہ کیا یسوع خدا تھا، اس موضوع پر مناظرہ تھا. تو اس نے کہا کہ جی ہم تو اس کو اور طرح کا بیٹا مانتے ہیں، قرآن غلط بیانی کرتا ہے. جب کرسچن یہ بات کہتا ہے نا تو اصل میں وہ قرآن کو جھوٹا ثابت کر رہا ہوتا ہے، کہ قرآن ہمارے اوپر جھوٹا الزام لگاتا ہے کہ ہم خدا کو ایسا مانتے ہیں جسے شرک لازم آئے. وہ کہتے ہیں ہم تو توحید پرست ہیں، ہم تو خدا کو واحد مانتے ہیں، خدا باپ یسوع اور روح القدس یہ تینوں ایک ہیں، ہم ایک خدا کو مانتے ہیں، ہم تو مشرک ہیں. نہیں، قرآن جھوٹ بولتا ہے کہ ہم مشرک ہیں. احمد دیدات کہتا ہے تمہاری جو سب سے مستند انگریزی کا ترجمہ ہے نا، کنگ جیمز ورژن، اس میں لکھا ہوا ہے کہ گاڈ از بیگاٹن سن. اور پھر جو مناظرے میں بیٹھا ہوا تھا نا وہاں کرسچن، اس کو بھی اس نے کہا کہ جناب آپ نے اپنی تقریر میں کہا ہے، آپ کی کتاب یہ میرے پاس چھپی ہوئی موجود ہے، کہ یسوع دوسروں سے کیسے الگ ہے. کیونکہ کیا کرسچنوں کو نہیں پتا کہ بائبل میں دوسرے 1000 لوگوں کو بھی خدا کا بیٹا کہا گیا ہے. تو وہ پھر ڈیفرینشیٹ کرنے کے لیے کہ یسوع میں اور باقی بیٹوں میں کیا فرق ہے، وہ کہتے ہیں باقی تو منہ بولے بیٹے ہیں،
यानी बाकियों को तो खुदा ने अपना प्यारा होने की वजह से बेटा कहा है, ये दुरुस्त है, लेकिन यीशु को खुदा ने अपना बेगॉटन सन कहा है। बेगॉटन का मतलब होता है जिनसी तौर पर पैदा हुआ। समझ लग रही है? तो ये वो फर्क करते हैं। और समझ लग रही है? तो ये वो फर्क करते हैं और साबित करने की कोशिश करेगा ना कि वो बस नॉर्मल मानते हैं, वो कोई ऐसा नहीं करते कि वो शिरक हो जाए। वो कुरान को झूठा करता है, हमें झूठा नहीं करता। कुरान जिस तरह का वो मानते हैं उसी को शिरक कहता है, और वो यही बिगॉटन सन वाला है। अगर वो कहें कि वो सिर्फ खुदा का प्यारा था इसलिए हम बेटा कहते हैं, तो मैं कहता हूं, मुझे एक क्रिश्चियन औरत थी पादरन, उसने कहा जी मैं खुदा की बेटी हूं। तो उसने सोचा कि मुसलमान तो डरते हैं ये लफ्ज बोलने से। मैंने कहा मैं खुदा का बेटा हूं, हम असल में खुदा के बेटे हैं, तुम तो गुमराह हो चुके हो। ठीक है ना? तो ये मैं कहता हूं सबसे प्यारा और सबसे लाडला बेटा खुदा तआला का हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, और इसमें कोई हर्ज नहीं है। क्यों? मैं जानता हूं मैं किस मानों में इस लफ्ज को इस्तेमाल कर रहा हूं। तो ये लफ्ज के इस्तेमाल से पता चलता है। वो इस्तेमाल कौन बताएगा? मैं बताऊंगा, मेरे लिए कोई नहीं बता सकता। मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम। हाँ जी बोले, पट्टो माइक कौन? हाँ जी, मैं पढ़ता माइक। क्या ख्याल है वैस भाई, पट्टू माइक? यार अब इसको भी अहमद भाई इसको भी डिफेंड करना है यार, इस स्टेटमेंट को। हाँ जी करेंगे। हाँ जी वैस भाई आपने कुरान नहीं पढ़ा? अल्लाह ताला फरमाता है कि मुझे कैसे याद करो। कुरान पढ़ा है लेकिन इसको डिफेंड कैसे करें? अभी आपको ज़ियाद साहब बताएंगे कि मैं आयतें निकाल के पेश करूं। अल्लाह ताला फरमाता है कुरान में, मुझे याद करो कसरत से, अपने बापों की तरह। फिर आगे लिखा है उससे भी ज्यादा। तो ये तो इसमें क्या हर्ज है देखा जाए तो? मैं वही तो कह रहा हूँ कि एक बच्चा जो है बाज दफा 2 + 2 = 4 आयत बताएं कि कौन सी है? यार बीच में बोलने वाली बात। फिर आयत बताएं कौन सी है, आयत बताएं। आपका काम है झूठ बोलना कुरान हदीस पे। आयत बताएं कौन सी? नहीं, कुरान में कहीं नहीं लिखा कि मुझे आप आयत बताएं यार। मैं आयत पूछ रहा हूँ, आप आगे से मेरे पे सवाल दागी जा रहे हैं। हाँ तो बीच में तो ना बोले, मुझे पूरी बात करने दे। बाद में बात आपने की, पहले आयत बताएं फिर आगे बात चलाएं। मैंने पढ़ा है, वो एक से ज्यादा दफा पढ़ा है। मैं आयत भी ढूंढ दूंगा जो मैं कह रहा हूँ। आयत बताएं, पहले आयत लेके आए, बताएं कौन सी की आयत है, फिर आगे बात करें। ठीक हो गया। नहीं मुंह में जो आ रहा है छोड़ दो, पूछ लो आयत कौन सी है। मैंने पढ़ा जी कहीं कुरान में पढ़ा है, कहीं नहीं, एक से ज्यादा दफा कुरान में। एक दफा नहीं पढ़ा, कहाँ पढ़ा है? मुझे आयत दें, बताएं कौन सी आयत है। मैं बता दूंगा। चले, मैं उनको डिफेंड नहीं कर रहा, लेकिन खुदा ने फरमाया कि मुझे कैसे याद करो। ठीक है, इन्होंने यार याद करने का किसने सवाल किया? आप यहाँ याद करने का सवाल हो रहा है। हाँ तो वो उसी को याद करने का सवाल हो रहा था यहाँ पे। मैं का जवाब देता हूँ। वो आपके मुरब्बी ने कहा है हम बेटे हैं खुदा के, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नौजुबिल्लाह खुदा के सबसे लाडले बेटे थे। अवैस भाई आप बताएं, बात इस तरह हुई थी? वो इस तरह बात कर रहे हैं मीर साहब, इस तरह बिल्कुल सेम टू सेम ऐसी। आप दोबारा जिया भाई जरा दोबारा लगा दें, एक बार दोबारा लगा दें थोड़ा सा। वैसे तो ये लगाना नहीं चाहिए। हम बेटे हैं, हकीकी बेटे हम हैं। तुम तो छोड़ गए हो, तुम तो गुमराह हो गए हो। हम सही खुदा के मानने वाले, इसलिए हम हकीकी बेटे हम हैं। यकीन करें यहाँ कितने अहमदी बैठे हैं या नीचे सुन रहे हैं। कभी जिंदगी में आज तक ना किसी यानी हज़रत ने कभी किसी खलीफा ने कभी किसी ने भी ऐसा अल्फाज नहीं कहा। ये सिर्फ उन्होंने उसका मुकाबला हो रहा था, उसकी वजह से किया कि जो बादरन थी जिक्र किया है उसकी वजह से मुकाबला हो रहा हो तो खुदा के बेटे बन जाओ। मिसाल दी है, मैं बताता हूँ किस वजह से मिसाल ये चेक कर लें जी। मिसाल दो यार को, आप लोगों की अकलें काम करती हैं। अहमद भाई या एक मिनट जया भाई, एक मिनट ठहर जरा यार। अहमद भाई मुझे आपसे जो उम्मीद है ना, वो मतलब ये वीडियो ऑडियो है, ये पूरी वीडियो लगाएं। बात पता क्या है? बात ये है कि ये जो सेंटेंस है ये किसी भी लिहाज से डिफेंड करने के काबिल नहीं है। मेरी बात सुन लें अहमद भाई। तो इसके अंदर तो यार मतलब इसके ऊपर भी अगर आप कहेंगे कि इसको भी डिफेंड करना है तो बस फिर ये जो फिर इसका मतलब है ये लोग फिर मुझे कहते हैं कि इनकी तौहीद खराब है, तो इसका तो मतलब है फिर मैं इनको कहूंगा ये ठीक कह रहे हैं। अगर इस तरह कहा जाएगा ना। मेरी ओवैस भाई देखें, क्रिश्चियन का क्या कसूर है? उनको क्यों काफिर कहते हो? वो भी तो अपने पास एक इंटरप्रिटेशन रखते हैं ना। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा कहने की वो भी एक तवील रखते हैं अपने पास। तो ये भी अपनी एक तवील गढ़ रहे हैं। हम प्यारों के मानों में ले रहे हैं, फलाने के मानों में ले रहे हैं, वो क्या दुश्मनों के मानों में लेते हैं? किसी को आज तक वो पूछ ले क्या कहना चाह रहे हैं। एक मिनट अहमद भाई को पूछ लेते हैं। अहमद भाई क्या कह रहे हैं आप? मैंने जब से पैदा हुआ हूँ कभी अपने वाजात किताबों में कहीं किसी अहमदी मुरब्बी मुवल्लद किसी आम मुअल्लिम ने भी नहीं कहा, ना ये कहने की जुर्रत कर सकते हैं हम खुदा का बेटा है। हाँ, ये खुदा तआला एक माँ से कई गुना ज़्यादा प्यार करता है। एक हालांकि माँ जो है बाप से ज़्यादा प्यार करती है, लेकिन माँ से कई गुना ज़्यादा खुदा अपने बंदे से प्यार करता है। तो ये मसाली तौर पे चीज़ें हैं। मैं इसको पूरा सुन के आपको बताता हूँ। मैं आयत भी ढूंढता हूँ
क्योंकि मेरी जब बात हो मुझे फौरन क्लिक कर जाती है। मैंने इससे पहले भी बस अर्ज की थी। आप उतनी देर तक डिफेंड ना करें जब तक आप इसको पूरा जी, जी। आप इसको आयत डिफेंड ना आपको करें कुल क्योंकि हुवल्लाहु अहद नजर नहीं आती? वो नहीं नजर आती आपको? जी। अच्छा अवैस भाई, इन आप काना देखिए मैं कहना था लिर्रहमानि कि जो वलदुन फाना अव्वलुल आबिदीन, ये आयत नहीं आपको याद आई? पूरा कुरान ही डॉक्टर मेरा है साहब तो मैं उसमें एक मीर कैसे साहब क्या ने करूं? एंड पे कहा है कि अगर किसी आपको को ये तो सारी justification आयतें नहीं चाहिए तो याद आई डायरेक्ट हैं, जाके वो उनसे याद बात पता कर नहीं सकते कौन हैं। सी आ गई है पूरा जिससे कुरान ही आपने इस मेरा। अच्छा मुरब्बी को अवैस भाई, डिफेंड मैंने करना है। सिर्फ ये कहना था कि यार सुनिए, आप अभी देख रहे हैं अवैस भाई कि आप कह रहे थे कि यार ये लोग जो हैं ये तो कहते हैं हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आगे रखते हैं कुरान, इतनी मेन बात उस पे ये अपने मुरब्बी को डिफेंड कर रहे हैं, तो मिर्जा साहब की मेरी गलत बात से गलत सुनिए बात को क्यों डिफेंड करेंगे? डॉक्टर साहब मैं अभी एक स्टेटमेंट देने लगा हूँ, जो इस सेंस में गलत सेंस में शिरकिया सेंस में बोले वो लानती है, ठीक है? अब सुन ले, मीर साहब ने एंड पर वीडियो में कहा था कि सुने ना, आप सुने कि जिसको इसकी बात की समझ नहीं आई वो उनसे खुद रब्ता कर लें, तो आप इधर बहस करने का फायदा ही नहीं है, ठीक है? मुझे सरबत से सिवाय इसमें समझने वाली कौन सी बात है? समझ नहीं आई हद हो गई है। यहाँ पे रुके वो मीर साहब खुदा लगे हुए हैं इधर के, मीर साहब को समझाना है कि नहीं मेरा मतलब ये नहीं था वो था। अस्सलाम वालेकुम। दुनिया का जो मर्जी मतलब ले अवैस भाई से मैं बात, दुनिया की जौन सी मर्जी तवील जौन सा मर्जी कुल्लो हम साहब आप दुनिया की कोई तवील कोई इधर आप जो है वो इसका मतलब निकाल के ले आए, सब के सब गलत हैं। किसी रंग में खुद को खुदा का बेटा नहीं कहा जा सकता। अल्लाह ताला को सख्त चिढ़ है इस शिर्क से, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी शिर्क को तो मिटाने के लिए आए हैं। अल्लाह ताला कुरान पाक में अल्लाह ताला कुरान पाक में इसी बात के बारे में बयान फरमाता है कि ये जो लोग कहते हैं ना अल्लाह के अलावा जो यहूदी हैं वो कहते हैं उज़ैर अल्लाह का बेटा है, ईसाई कहते हैं मसीह अल्लाह का बेटा है। एक मिनट ज़िया भाई, अवैस भाई आप यहाँ पर बैठकर शातमियत करवाते हैं। अच्छा यार मैं मौलक इमरान एक मिनट बंद कर ला माइक, की हो गया तेनू? नहीं मैं नहीं करना बंद। मलक साहब हर जगह ते गल नहीं करी दी ना करो हर जगह ते केड़ी है शातमियत सुबह दी इस बरार देते हो रही है। साडे तुसा इम्तिहान ले रहे हो मुसलमानों दा। अवैस भाई अगर तुसा तहकीक अगर आपने इतना दिमाग नहीं है समझने का तो तहकीक मेरा वीर साडे बुजुर्गान दी इस जात ते शातमियत ना करवाओ यार भाई मेरा ऐसा इमरान भाई क्या हुआ है मैंने सुना नहीं है यार सुबह से शातमियत सुबह से नहीं, कब से आप मुझे जानते हैं अवैस भाई, कब से जानते हैं आप? सोच सकते हैं ये लोग आते हैं आप शातमियत करवाते हैं, और ये एक दिन ये जरूर याद रखना कि आपने अल्लाह को जवाब देना है। अगर आप तहकीक में हैं, अगर आपने मिर्जियत इख्तियार करनी है तो कम से कम अपने वालिदैन मलक इमरान चुप कर जा यार, की मसला तूने एक बार रोकिया, तू क्यों नहीं असर हो रहा? मॉडरेटर किधर है भाई? मॉडरेटर हमारे किधर है यार? ये है क्या करने लीगल तेरी बराड़। अच्छा वीडियो बंद क्यों कर दी? थोड़ा सा आगे चलने देते हैं ना ताकि वाज़ेह हो जाता उनको क्या कहने का मतलब क्या था। दोबारा सुन ले। ओ बस करो यार, ओ खुदा का खौफ करो, कुछ खुदा का खौफ करें, बस कर जाएं। किस तरह की तवील निकालेंगे इसकी? बिल्कुल बिल्कुल दुनिया का मैं आपको बता रहा हूँ कौन सा मानी है, जो कौन सा मतलब है, कौन सी तवील है, कौन सा मफहूम है। इन मानों में नहीं कहा तो इन मानों में कहा, ये कहने का मतलब नहीं था तो वो कहने का मतलब था, क्या कहेंगे? अच्छा ठीक है ज़िया साहब, कौन सी तवील, कौन सी तशरीह, कौन से मतलब, कौन से मफहूम में अल्लाह ताला ने इजाजत दी है कि जी मेरे बेटे हो सकते हैं? ज़िया साहब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, सुन तो लेना, सुन तो यार ईसाई जो है क्या हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जिस्मानी बेटा मानते हैं? ज़िया साहब सुन तो लें, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मैं कह रहा हूँ मैं कुछ कह रहा हूँ गलत है? अब सुन तो लें ज़रा। मैं आपको कहता हूँ कि जो मिर्ज़ा साहब ने तौहीद के बारे में जो किताबें लिखी थी, क्या उसकी जमात उसके खिलाफ जाएगी? आप लोग खुद बोलते हैं, आपके डॉक्टर इसरार साहब कहते हैं कि जो तौहीद के बारे में मिर्ज़ा साहब ने किताबें लिखी हैं उसकी कोई लाजवाब है। डॉक्टर अदनान रशीद साहब कहते हैं, मिर्ज़ा साहब की किताबें नहीं पढ़ी हैं। सुन आप सुन तो लें, अब आप मौक़िफ़ अब आप सुनेंगे नहीं। अदनान रशीद साहब ने कहा है कि तौहीद के बारे में जो मिर्ज़ा साहब का लिटरेचर है उसकी कोई मिसाल नहीं है। अब आप क्या कहेंगे बताएं ज़रा। बिल्कुल गलत बात है ना अदनान रशीद साहब ना। अदनान रशीद साहब की मैं आपको रिकॉर्डिंग भेज सकता हूं, उन्होंने कहा बराहीन अहमदिया जैसी किताब जो तौहीद के बारे में दलाइल देती है उस जैसी बुक ही कोई नहीं है। बराहीन अहमदिया की बात करें ना, बराहीन अहमदिया की बात करें, जी 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 बराहीन अहमदिया की बात अगर करें किसी ने की है तो बराहीन अहमदिया वो किताब है जिसमें मुसलमानों के, हम तो हमेशा ही कहते हैं
آپ کو براہین احمدیہ کیوں یاد آتی ہے؟ براہین احمدیہ وہ ہے اگر آپ کہتے ہیں وہ اتنی اچھی ہے. مرزا صاحب ایک منٹ عبداللہ ملک صاحب، آپ کی میں نے بات سنی ہے، میری سن لیں. براہین احمدیہ وہ کتاب ہے جس میں مرزا صاحب نے لکھا ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، دوبارہ نزول ہوگا. براہین احمدیہ ہی وہی کتاب ہے جس میں مرزا صاحب نے لکھا ہے میں اہل سنت کے عقیدے پہ ہوں، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرتا ہے وہ کذاب ہے، جھوٹا ہے. یہ تو سارے مسلمانوں کی عقیدے. رفع عثمانی پہ بات ہو رہی ہے، میں کہہ رہا ہوں آپ مانتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب ضیاء بھائی اصل میں سوال اس طرح سے پوچھنا چاہیے تھا کہ کیا آپ بھی برہان احمدیہ کو اسی طرح سے قبول کرتے ہیں جو اس میں سب کچھ لکھا ہوا ہے، بالکل ایمان لاتے ہیں اس کے اوپر؟ آپ یہ تو نہیں لاتے نا، خود تو مانتے نہیں ہیں. اچھا اس کو اب آگے لے کے چلیں ٹھیک ہے. میں زیادہ چاہوں گا بہت اچھا ایک منٹ سب میوٹ لگائیں پلیز، سب میوٹ لگائیں پلیز، سب میوٹ لگائیں. احمد ملک صاحب میں صرف آپ کو نا ایک بات بتانا چاہتا ہوں، ایک دو باتیں صرف چھوٹی چھوٹی. یہ اس طرح کی ہزاروں ہیں جو توحید دیکھیں کسی کے کہنے پہ. یہی بات شاید آپ کو ابھی سمجھا رہے تھے ویس بھائی کہ مطالعہ جب انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل بھی دی ہے، تعلیم بھی دی ہے، تو آپ خود سے چیزوں کو دیکھیں جا کے. آپ کیوں لوگوں کے پیچھے لگے؟ فار ایگزامپل جی ڈاکٹر اسرار نے کہہ دیا یا انہوں نے کہہ دیا عدنان رشید صاحب نے، حالانکہ عدنان رشید صاحب ڈاکٹر اسرار صاحب نے شاید کہا ہو. عدنان رشید صاحب کے بارے میں نہیں مان سکتا کیونکہ انہوں نے مرزا صاحب کا لٹریچر پڑھا ہوا ہے، ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے نہیں پڑھا ہوا تھا. تو آپ لوگوں کی بات اگر ڈاکٹر اسرار نے کہہ بھی دیا ہو، عدنان رشید نے کہہ بھی دیا ہو، اس سے کیا وہ حقیقت بدل جائے گی جو مرزا صاحب کی ہے؟ تو بھائی آپ لوگوں کے پیچھے کیوں لگتے؟ کیا خدا تعالیٰ نے آپ کو عقل، علم، آنکھیں نہیں دی؟ صاحب شرک کی بات ہو رہی تھی، شرک کی بات ہو رہی تھی. جی میں شرک کی بتا رہا ہوں نا، میں آپ کو دکھاتا ہوں. میں آپ سے بڑی پیار سے بات کر رہا ہوں، سنیں تو صحیح نا کیا ہوگی. جی احمد صاحب میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں، شرک کی ہی بات بتاتا ہوں نا، وہی بتانے لگا ہوں. وہ آپ سن لیں تھوڑی سی، پھر آپ کی بات میں تسلی سے سنوں گا جتنا مرضی آپ بولیں گے. سنیں جی، مرزا صاحب کہتے ہیں انت منی بمنزلتی اولادی، کہتے ہیں میرے خدا نے مجھے کہا ہے تو مجھ سے بمنزلہ میری اولاد کے ہے. ٹھیک ہے، آگے سنیں. انت منی بمنزلتی بروزی، تو مجھ سے بمنزلہ میرے بروز کے ہے. مرزا صاحب کہتے ہیں میرے خدا نے مجھے کہا. مرزا صاحب کہتے ہیں آپ کو پتہ نا کن فیکون کی صفت اللہ تعالیٰ کی ہے. مرزا صاحب کہتے ہیں اللہ نے مجھے کہا ہے انما امرک اذا ارادت شیئا ان تقول له کن فیکون، کہ جب تو کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو تو کن کہتا ہے تو وہ فیکون ہو جاتی ہے. مرزا صاحب کہتے ہیں یہ خدا نے مجھے کہا ہے. مرزا صاحب کہتے ہیں میرے خدا نے مجھے کہا ہے تو ہمارے پانی سے ہے. مرزا صاحب کہتے ہیں میرے خدا نے مجھے کہا ہے کہ تو ہمارے پانی سے ہے. مرزا صاحب کہتے ہیں میرے خدا نے مجھے کہا ہے کہ میں تجھ سے ہوں تو مجھ سے ہے. یہ تو بیان ہو رہی ہے. بولیں آپ، کریں بات. اچھا ضیاء بھائی ایک تھوڑا سا میں بھی ایڈ کر رہا ہوں. میں آج ہی مجھے کہیں سے یہ پتہ چلا یہ بات ہے، واللہ میرے علم میں یہ بات نہیں تھی پہلے. ان کی کتابوں میں کہیں پاک تسلیس کا بھی کچھ ہے لکھا ہوا، کوئی ایسا عقیدہ بھی ہے کہ یہ پاک تسلیس کو مانتے ہیں جس طرح کرسچن تسلیس کو مانتے ہیں نا، تو ان کی لٹریچر میں پاک تسلیس کا ذکر ملتا ہے جی کہیں پہ؟ کوئی ہے ایسی بات؟ شاید کہیں ہو، لیکن یہ تسلیس اب ان کی طرف بھی چلتے ہیں. دیکھیں ہم اگر خود آپس میں باتیں کرتے جائیں گے نا تو بہتر یہ ہے کہ ابھی وہ ایک تو عبداللہ کو بھی نیچے اتار دیا کہ میں ٹھہریں، اگر پاسبل ہے وہ اوپر آ جائے، تو احمد بھائی کو بھی لیتے ہیں. اب چونکہ چیزوں کو نا ایڈریس کرواتے ہیں ایسے تاکہ علمی گفتگو ہماری آگے بڑھ سکے. بھائی ہم کیا کریں اب؟ سب سے بڑی گفتگو یہ ہے کہ وہ آیت لے لے ویس بھائی جس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ نعوذ باللہ کے باپ کی طرف سے عبادت کرو. احمد اقبال بھائی روشن صاحب وہ مل گئی آیت آپ کو؟ ہم سارے لوگ 70 لوگ انتظار کر رہے ہیں اس کا. آپ نے بڑی زبردست آیت بیان کرائی ہے ابھی تک، اگر کوشش کریں مل جائے. ٹھیک ہے عبداللہ آپ خود گئے ہوئے آ رہے ہیں، آپ نے آنا نہیں ہے اوپر. عبداللہ یہ اچھا ٹھیک ہے، یہ مجھے بتائیں ذرا آپ کے پاس احمد بھائی یہ جو آیت مانگ رہے ہیں ہے آپ کے پاس ابھی؟ نہیں میں نا اس پہ بات نہیں کرنا اس وقت چاہ رہا، بعد میں میں آیت بھی لے لوں گا، بات بھی کر لوں گا. میں تو یہ کہہ رہا ہوں اگر آڈیو ہے تو یہ بتا دیں کہ آپ نے کیا کہا تھا کہ کیا مفہوم بتایا تھا آپ نے، پھر سے بتائیں. احمد اقبال صاحب لگا رہے ہیں ہماری پوری جماعت میں آج تک میں نے کبھی سنا نہیں کہ کوئی انسان ایسی جرت کر سکے. کیسی غلط بات کر رہے ہیں. اچھا وہ احمد بھائی وہی بات ہے، بیسیکلی بات یہی کر رہے ہیں کہ جو الفاظ ہم سن رہے ہیں وہ بات ہے کہ اس کو تو ایٹ لیسٹ ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں یار یہ الفاظ کا انہوں نے چناؤ بالکل غلط کیا ہے، اور اس کا تو مطلب سوچا بھی نہیں جا سکتا نا
सोचना भी अगर आप यकीन जमात करें नहीं मैं करती। आपके साथ एग्री हूँ 100% आपके साथ agree। अगर मैं मुझे पता है कि उनका कितना इल्म है, मैं उनके बारे में बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। अगर वो एक तो जाहिल इंसान हो ना, अगर वो गलती से कह दे तो फिर बंदा उससे पूछ सकता है। मुझे पता है कि उन्होंने इस जो आप समझ रहे इस तरह बयान ही नहीं किया, इसकी ये वजह हो ही नहीं सकती। नऊज बिल्ला क्या वो काफिर है, खुदा और रसूल के इनकारी हैं? ऐसे कह सकते हैं? कोई एक अहमदी कह ही नहीं सकता, मुझे पता है। ये आपके ये सामने कुरान आपको बोल रहा सुनाया है, अभी आप कह नहीं सकते, दोबारा सुना दें। उस कहे में कहने में फर्क है, समझने में भी फर्क है। मैंने एक छोटी सी बात की थी, सुन ले। बस वही हो गया ना, छोड़ दें अहमद अब्बाल साहब, छोड़, इसकी कोई तवील दुनिया में नहीं पाई जाती। फिर माइक ही ना खोला करें यार, इसकी कोई तवील दुनिया में नहीं पाई जाती। कोई तवीलें सुनाने लगे, रहने दे, मेहरबानी करें। पाकिस्तान में ये तो आप इसी कह वजह से सकते हैं कि पाकिस्तान उसने गरक ये हो गया नहीं भाई, कहा। इसी वजह से, इसी एक वजह से पाकिस्तान में ना लोग एक दूसरे को मार रहे हैं। क्योंकि एक बंदा कहता है मैं अल्लाह हूँ, लेकिन उसने पता क्या कहना था? उसने कहना था मैं अल्लाह को मानता हूँ। जब उसने कहा मैं अल्लाह, तो उसकी गर्दन उतार दी। वो मरने के बाद बताएगा कि मैंने कहना था मैं अल्लाह को मानता हूँ। चले कोई नहीं, हम इजी होते हैं, हम ना कोशिश करते हैं पहले ये अपना अहमद साहब देखें, जब बंदा कोई बात अक्ल से दूर की करता है तो बड़ा अफसोस होता है। अब कौन मुझे बताए, कौन दुनिया में ऐसा है जिसने कहा हो कि मैं अल्लाह हूँ और उसके बाद उसने पोज कर दिया हो? कोई है? देखे, मिसाल भी बंदा देना तो कोई अक्ल वाली दे। मुझे एक मिसाल दें पाकिस्तान में जिसने कहा हो मैं अल्लाह हूँ और आगे वो एक सेकंड बाद कहना चाहता और उसकी गर्दन काट दी होगी। यार इतना जुल्म तो ना करें ना। डॉक्टर साहब, कोई ऐसी मिसाल है पूरे पाकिस्तान में? हाँ जी, ये आपके सामने नीचे बैठी हुई है। कोई मतलब यार, कोई बंदा मुखालफत में, पाकिस्तान की मुखालफत है आपको, लेकिन इतना जुल्म तो ना करे ना अपना। वैसा आप मुझे बताएंगे कोई बंदा ऐसे बोल रहा कि मैं अल्लाह को मानता, उसकी गर्दन उतार दी गई है? वैसा कोई है कैसा? नहीं, ऐसा कोई भी नहीं है ऐसा। मतलब ऐसी मैं फिर वाहद ही पीस है बस, और कोई मिसाल नहीं। मतलब कैसी बात, ये जुमला कैसा कर दिया इन्होंने यार, मैं तो हैरान हूँ इनका। चलो वो पहले आप उनको रो रहे थे, अब इनको रोए, अहमद साहब को रोएंगे। चलें अब शादी अभी कोई अपनी इल्मी जो है ना, पीछे वो आगे हमने कहाँ से बात हमारी चली थी, इतना अच्छा हमने मौजू स्टार्ट किया था अब्दुल्ला को लेके, वो सब शेख हादी भाई भी चले गए हैं, मंसूर भाई भी चले गए हैं। नहीं, मेरा अब ऐसा, मेरी सिर्फ गुजारिश ये होती है कि मुबालगा आराई, ऐसे ही मुबालगा आराई करके तो बंदा नहीं होता, बंदा फिर बुरा लगता है। खुद आपने अपनी हैसियत, पहले तो आप वो दूसरे मुरब्बी साहब को रो रहे थे, अब मैं ये जुमला इनका सुन रहा था, मुझे इतनी कोफ्त हुई है ना कि पाकिस्तान में जैसे होते वो बंदा कह रहा होता है मैं अल्लाह, और आगे उसने कह रहा होता है मानता हूँ, तो उसकी गर्दन उड़ा दी जाती है। मतलब अजीबो गरीब जुमला इन्होंने कह दिया है। अब मैं कहता हूँ अल्लाह के लोगों ने ना इतना दिमाग नहीं कि पूरे मिसाल समझ सके ना। ये चलो मेरा दिमाग नहीं है, बाकियों का, ये बाकी जो ब्रॉड पर बैठे हैं। अब ऐसा मुझे लगता है कि आप लोगों में ना इतनी अकल नहीं है कि मेरी मिसाल आप समझ सके ना। अब ऐसा बात में अकल होगी। पाकिस्तान में यही तो हो रहा है, कोई भी नहीं चाहता, कोई भी खुदा का शरीक नहीं मनाता, कोई फिरका भी जो है ऐसा नहीं है कि उनको वाजिबुल कत्ल करार दिया जाए। वो और बात, अहमद साहब मुझे बताएं, फिर आप मोबाइल, अहमद साहब मुझे, अब ऐसा आप में अकल है, अब ऐसा बताइएगा जरा। जी मुझ में है थोड़ी सी। तो जरा जितनी अकल है उसके मुताबिक जरा अहमद साहब को जरा बताइए जरा। मेरे में तो अकल नहीं है बकौल इनके, आप जरा इनको बताइए। अच्छा वो ना मैं बताता हूँ, ये ना असल में बेसिकली ना वो मिसालन, उन्होंने, उनका कहने का मतलब ये नहीं है, वो जैसे मिसालन नहीं कोई बंदा कहता कि ये एक मिसालतन उन्होंने बयान किया, इससे मुराद ये कि बंदे की बात पूरी नहीं सुनी जाती। ये जो उन्होंने लफ्ज़ वो बयान ये करना चाह रहे थे अहमद भाई कि बंदे की बात पूरी सुनी नहीं जाती, और वो मतलब अभी बेशक वो पूरी एक स्टेटमेंट क्यों ना हो, उससे पहले ही बंदे को उसके अंदर क्या वो ये कहना चाह रहे थे। ये नहीं है कि मतलब बिल्कुल टू दी पॉइंट है कि यही लफ्ज़ के मैं अल्लाह, तो इस तरह वो ये नहीं कहना चाह रहे थे। बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ उनका मकसद ये था कि मैं आपको फ़र्क समझाता हूँ। असल में आप ज़रा खुद सोचिएगा, एक बंदा कहता है मैं अल्लाह को मानता हूँ, कोई शक में नहीं पड़ेगा। आज जितने बैठे आप ब्रॉड में, जिसका ताल्लुक किसी भी हो, इस जुमले से कोई शक में पड़ेगा? हाँ, शक में डॉक्टर साहब मुझे आप माहिर, शक में तब पड़ेगा कि ए फलां तेरी मकाम मेरा ऐसे ही है जैसे तू मेरा बेटा है। डॉक्टर साहब अब ऐसा भी इसमें कोई शक में पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा कि अल्लाह कह रहा है फलां बंदे को तेरी मंजिलत, तेरी हैसियत मेरे सामने ऐसी है जैसे मेरे बेटे की है, तो मेरे बेटे की जो है मकाम पर है, मेरा वलद है। अब इसमें कोई डाउट में पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, बताइए मुझे। पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। अब अगर कोई कहे कि ये जुमले पर भी कोई ना बोलो बेअक्ल हो, तुम बेअक्ल हो, इस जुमले पर भी ना बोलो, अंत मिन्नी बेमंज़िलत वलदी है ना डॉक्टर साहब, ऐसी जुमला है।
डॉक्टर साहब पीछे गया मैं। अच्छा, अब अगर कोई अब कोई इस तरह का जुमला बोले और आपका जी सन्नाटा छा जाए, खामोश रह जियो, बेअक्लो ना बोलो, तो यार जी साहब, अंता मिन्नी भी मंजिलती वालादी भी है, अंता मिन्नी भी मंजिलती औलादी भी है। हाँ, अब अवैस साहब इस तरह कुरान पाक है, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद, इतनी वाज़े गाइडलाइन कुरान की हो और कोई बंदा उठे और कहे कि जी मुझे वालादी कहा गया है, तो मुझे बताइए उस पर खामोश रहा जाए या कुछ बात की जाए? जी अवैस साहब, आप ज़रा गैर जानबदार होस्ट हैं, तो ज़रा इस पे तबसरा फरमाइए। नहीं नहीं बिल्कुल, ये तो इसमें देखें कुलू अल्लाह के बाद तो इसके अंदर तो कोई बात रह ही नहीं जाती, सीधी सी सिंपल। वज़िया भाई ने इसको काफ़ी ब्रीफ कर दिया शाजी, और आपने भी बिल्कुल एक्सप्लेन किया। तो वो भी अहमद भाई कह रहे हैं कि वो भी यही कह रहे हैं, बेसिकली अहमद भाई भी यही कह रहे हैं कि ऐसा ही है। मतलब ये कहते हैं कि ये सोच भी नहीं सकते कि कोई ऐसी हो, कहते हैं वो ये सोचना चाह रहे हैं कि उन्होंने किस बात में की। तो मैं कहता हूँ कि ये भी नहीं सोचना चाहिए उनको, ये बात इनको ये बस खुल के ये बात कहनी चाहिए कि उनको ये बात करनी ही नहीं चाहिए, समझाने के लिए उस मफहूम में, उस फहम में, फलानी जगह पे फलाना तवील से कुछ भी नहीं, ये स्टेटमेंट होनी ही नहीं चाहिए, बस दैट्स इट। ये एक मौक़िफ़ सिर्फ होना चाहिए मेरा। बाकी अगर अहमद भाई जो है मदारी बात है, बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। जब कुरान पाक ने सूरह इखलास में वाज़े तौर पर सरीहन मुहकम आयात लम यलिद वलम यूलद, तो ये लफ्ज़ किसी बंदे को जिसका दिमाग दुरुस्त हो वो तो ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करेगा। अगर किसी ने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया है तो उसकी ज़हनी कैफियत को देखना चाहिए, परखना चाहिए, कुरान पर पेश करना चाहिए। उसके जुमले को कुरान से अगर टकराता है तो उसको दीवार पर मारो, छोड़ो, क्योंकि अल्लाह कल ईमान तुम अल्लाह पर लाए हो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लाए हो, उनके मुकाबले में कोई भी आए तो उन्हें फारिग करो। ये मेरा मौक़िफ़ है जनाब। जी डॉक्टर साहब आप जारी रखिए, मैं अब सुनता हूँ। मैं एक क्विकली बात करूंगा, फिर मैं नीचे जाता हूँ। 2 मिनट वैस भाई, मैं आपको भी आपके नॉलेज के लिए भी देखिए, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में जो है ना, जी आपकी बात काटी, आई एम रियली सॉरी। अननोन भाई ने कोई छोटी सी बात करनी है, इनको कर लेना। जी मैं नीचे जाता हूँ। अभी ना आपने कमेंट्स नहीं पढ़े, मैं कहता हूँ कमेंट्स पढ़े ना आपको रोना आ जाएगा, मैं झूठ नहीं बोल रहा, ठीक है ना। अहमद ऊपर साहब की हिम्मत है, यहाँ पे बैठे हैं, नो डाउट मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ। लेकिन ना जो अभी थोड़ी देर पहले ज़िया भाई ने बात की थी ना, मैंने स्क्रीनशॉट लिए सबके, मैंने सबको ब्लॉक मारा, ठीक है, मैं आपको सेंड करूँगा, फिर आप सोचना थोड़ा सा, ठीक है। मैं नीचे जा रहा हूँ बस, ज़ाकल्लाह, ये मैं बताने आया था, ज़ाकल्लाह। ठीक है जी ज़िया भाई। देखें, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बड़े वाज़े इस चीज़ को बयान फरमाया है। अल्लाह ताला फरमाता, सूरह तौबा है, वक़ालतिल यहूदु उज़ैर इब्नुल्लाहि वक़ालतिन नसारा अल मसीहु इब्नुल्लाहि ज़ालिका क़ौलुहुम बिअफ़वाहिहिम युदाहिऊन क़ौलल्लज़ीना कफ़रू मिन क़ब्लु क़ातलहुमुल्लाहु अन्ना युफ़कून। अल्लाह ताला क्या बयान फरमा रहा है कि यहूदी कहते हैं कि उज़ैर अल्लाह का बेटा है और ईसाई कहते हैं मसीह अल्लाह का बेटा है। अल्लाह ताला फरमाता है कि ये इनकी मुंह की अफवाहें हैं और वो उन काफरों की सी बातें कहने लगे हैं जो इनसे पहले हो गुजरे हैं, यानी कि इनसे पहले जो काफर हो उनकी सी बातें ये भी करने लगे हैं। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि अल्लाह इन्हें हलाक करेगा। ये किधर उल्टे फिरे जा रहे हैं। अब ये एक बात सुने इससे ये अल्लाह ताला ने ये बताई है बात कि इनसे पहले भी ऐसे थे, यहूदियों और नसरानियों से पहले भी ऐसे थे जो अल्लाह के बेटे और बेटियां बनाते थे, इस तरह का कुफ्र करते थे। क्या जो पहले थे वो और ईसाई और यहूदी, इन तीनों का सेम ही एक ही अकीदा था। ज़ाहिर है उनके मुख्तलिफ होंगे, किसी ने किसी मानों में बेटा बनाया, किसी ने किसी मानों में बेटी बनाई, किसी ने किसी तवील से बेटी बनाई, किसी ने किसी तवील से बेटा बनाया। तो उनसे मिलता जुलता जो है वो अकीदा रखने वालों को अल्लाह ताला ने कहा ये किधर उल्टे फिरे जा रहे हैं, इनको मैं हलाक करूंगा। ये किस लिए अल्लाह ताला ने कुरान उतारा है? ईसाई जो है वो भी हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला का जिस्मानी बेटा नहीं मानते, उनके पास भी तवील है इसकी। तो इनके पास भी एक तवील है, एक तवील यहूदियों के पास है, एक तवील उनसे पहले वालों के पास थी, वो बाकी सारों की गलत है तवीलें, इनकी एक कादियानी की सही है। यार को खुदा का खौफ होना चाहिए। ये तो इस्लाम की तो बुनियाद ही ये अकीदा तौहीद है।
وہ آ کے کہہ دینا جی ہم خدا کے بیٹے، لیکن مجھ سے پوچھو نا بھائی میں کن معنوں میں کہہ رہا ہوں، وہ معنی مجھ سے پوچھے، صدقے تیرے پھر عیسائیوں کو بھی پوچھ لو کن معنوں میں وہ کہہ رہے ہیں، تو ان کا معنی مان کے تو ان کو بھی مسلمان ہی کہو پھر. قرآن میں تو اللہ تعالیٰ نے بھی کہہ دیا کافر ان کو. بس جی عرض کرنا. بہت شکریہ. یہ وہ کہہ رہے ہیں عثمان ڈار بھائی کوئی بہن آئی انہوں نے بات کرنی ہے. اگر جواد بھائی تھوڑی دیر کے لیے آپ اوپر آ جائیں گا 5-10 منٹ کے لیے، آئی گیو یو گارنٹی کہ کوئی بھی نو ون ول بی میک شیور کہ کوئی بھی یہاں پہ ایسی کلام نہیں ہوگا جو کہ بدتمیزی یا آپ کے قابرین کو برا کہے گا. یہ میں آپ کو اس چیز کے اوپر میک شیور گارنٹی دیتا ہوں. مجھے چند چیزیں پوچھنی ہیں اور اگر آپ اوپر آ جائیں گے تو میں آپ کو تھینکس ہی کہہ سکتا ہوں، ادروائز آپ کی مرضی ہے، ظاہری بات ہے فورس تو نہیں کر سکتا. تو تھوڑی دیر کے لیے آپ سے 2-3 چیزیں پوچھنی ہے، اگر آپ آ جائیں گے تو میرے لیے بہت ایزی ہو جائے گا. کچھ کویشچنس تھے میں نے آج سے بھی آدھا گھنٹہ پہلے کچھ رکھے تھے تو شاید آپ کا ہونا ضروری ہے. اگر آپ مناسب سمجھیں تو مجھے 3-4-5 منٹ دے دیں بے شک آپ. جی بہن آپ نے کچھ کہنا ہے، وہ بھائی کہہ رہے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. معذرت میں تھوڑا سا سو گئی تھی لیکن میرے کان میں آواز پڑی تو مجھ سے رہا نہیں گیا. مجھے لگتا ہے کہ یہاں پہ آ کے مجھے بولنا چاہیے تھا. ابھی جو آڈیو لگی ہوئی تھی وہ میر سلیم صاحب تھے، اور جہاں تک میرا خیال ہے کہ میں نے ہی ان سے کوشچن کیا تھا اور انہوں نے اس طرح کا جواب دیا تھا، یا پھر وہ دوبارہ انہوں نے ریپیٹ کیا ہوگا اپنی براڈ پہ، یہ نہیں مجھے پتا، تو مجھے کوئی کریکٹ کرتے. جی سسٹر میں ایکچولی خود تو وہاں اس براڈ پہ موجود نہیں تھا، لیکن ہمیں جو ساتھی نے بتایا وہ یہی تھا کہ کوئی سسٹر تھی اس نے وہاں پہ سوال کیا تھا، تو اس کے جواب میں یہ سلیم میر نے یہ بات کی تھی. شاید وہ آپ ہی سسٹر ہوں گی. جی صحیح. تو اس کے اندر جو ہے مجھے وہاں پر جو ہے انہوں نے کہا تھا کہ اگر میں اور کچھ پوچھوں گی تو وہ پھر بحث ہو جائے گی، مباحثہ، ہاں ڈبیٹ، لیکن وہ براڈ تھی کویشچن آنسرز کے لیے. لیکن اس کے بعد سے جو ہے مجھے وہ چیز، مجھے افسوس بھی تھا کہ میں نے ریکارڈنگ نہیں کی، لیکن مجھے وہ چیز میں صاف کہوں گی کہ نہ مجھے وہ جواب سمجھ آیا تھا، بلکہ میں اس کے بعد الجھ بھی گئی تھی. اور چونکہ ہم لوگ پسند نہیں کیا جاتا کہ ہم غیر جماعتی براڈ پہ جائیں، اور میں جب جاتی ہوں تو پھر ظاہر ہے کافی اچھی پرابلم مجھے ہوئی ہے. لیکن آج جو ہے جو سارے پوچھ رہے تھے کہ میر سلیم صاحب نے الفاظ کا چناؤ صحیح کیا تھا، تو میرے خیال میں بالکل صحیح نہیں کیا تھا، کیونکہ اگر یہ بالکل صحیح ہوتا تو بچپن سے ہمیں گھروں میں یہ بتایا جاتا. یہ چیز میں نے اپنی زندگی میں پہلی دفعہ سنی کہ نعوذ باللہ ہم اللہ کا بیٹا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، مطلب وہی بات ہے جو میں ریپیٹ نہیں کرنا چاہتی. تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے اگر کوئی کہہ دیتا ہے. اب دیکھیں میر سلیم بھائی کو میں کچھ کہہ نہیں سکتی تھی اس وقت کیونکہ مجھے اجازت نہیں تھی، لیکن اگر کوئی کچھ کہہ دیتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ پتھر کی لکیر ہو گیا ہے. ہم سب انسان ہیں، ہم سب سے غلطی ہو جاتی ہے، سب کچھ ہو جاتا ہے، لیکن توحید ہماری اتنی کمزور نہیں ہونی چاہیے کہ اگر جو ہے کوئی کہہ دے تو ہم اس کو ڈیفینڈ کرنا شروع کر دیں. میرا کویشچن تھا اور میں اس کا جواب نہیں دے سکی، اس لیے میں یہاں آئی ہوں کہ ان کا جواب، میں نے ان کو یہ بھی کہا تھا شاید کہ آپ مطلب لیول کی بات ہوتی ہے، اگر یہ کوئی بڑی عالمانہ کوئی ایسی اس طرح کی بات ہے تو کیا یہ کرنی چاہیے. اور پھر اس کے بعد میں نے ان سے جو ہے وہ بھی کویشچن کیا تھا کہ جنہوں نے محمد دیکھنے ہوں جس نے اکمل، وہ علی نظم کا. اور آخر میں میرے خیال میں میں نے یہ بھی کہا تھا کہ اس طرح کی باتیں کر کے ہم پنگا نہیں لیتے، کیونکہ اگر یہ ساری باتیں سچی ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہو سکتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکمل ہو کے قادیان میں آ سکتے ہیں، تو میں بون احمدی ہوں. تو اس طرح کی باتیں میں نے کب سنی ہیں، اور میں ان تعویلات سے مطمئن نہیں ہوں، نہ میں مانتی ہوں اس بات کو کہ یہ اللہ کا ہاتھ ہے، حدیث میں یہ آیا ہے، فلاں صوفی نے یہ کہا ہے. نو نو نو. اب اس کے اوپر جو میرے پر فتوے لگانے لگا دیجیے. جزاک اللہ. بس میں نے یہی کہنا تھا. بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ سسٹر. اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے وہ علم کے مزید دروازے آپ پہ کھولے. یہ بات کی ایک بات میں آپ کو اپریشیٹ کروں گا، ویسے میری عادت نہیں ہے، سب بہنیں ہی ہیں، آپ بھی بہنی ہیں میری، لیکن خواتین سے بس میں اتنا زیادہ نہیں، خصوصاً آپ کی جماعت کی جو خواتین ہوتی ہیں. لیکن بہرحال میں ایک چیز پہ آپ کو اپریشیٹ کروں گا کہ آپ نے کم سے کم کلمہ حق بلند کیا. ٹھیک ہے آپ کی ہماری مخالفت ہے، وہ ایک الگ جگہ پہ ہے، لیکن ایک پرسنل ایک انسان کی کوالٹی ہوتی ہے نا، تو اس کو لازمی اپریشیٹ کرنا چاہیے، بھلے آپ کا دشمن کیوں نہ آپ کے سامنے ہو. 1000 اختلافات صحیح، لیکن کم سے کم آپ نے کلمہ حق بلند کیا ہے اپنے ہی لوگوں کے سامنے، اور یہ بڑی بات ہے.
अपने लोगों के सामने खड़ा होना, ये तो मर्द भी नहीं काम कर पाते बहुत दफ़ा। तो बहरहाल बहुत अच्छा पैगाम था। अल्लाह ताला आपके ऊपर मज़ीद इल्म के दरवाजे खोले। आपको ऐसे ही कम से कम अपने अकायद पे ऐसे खड़ा होना चाहिए। ये होता है अकीदा। ये नहीं होता कि भाई अपना बंदा अगर कोई गलत बात कर दे तो आप उसको डिफेंड करना शुरू कर दें। शुक्रिया जी। अच्छा, मैं कुछ कह सकता हूँ प्लीज? शहजाद